ایران نے اس موسم گرما میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں حصہ لینے کا عندیہ دیا ہے، لیکن ٹیم کی شرکت کو لے کر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان فیفا اور ٹورنامنٹ کے میزبانوں سے متعددوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن FIRI نے کہا کہ ایران ٹورنامنٹ میں ہمارے عقائد، ثقافت اور عقائد سے پیچھے ہٹے بغیر مقابلہ کرے گا، جبکہ میزبانوں کو ہمارے خدشات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مانچسٹر سٹی نے اپنی پتلی پریمیئر لیگ ٹائٹل کی امیدوں کو زندہ رکھا کیونکہ جیریمی ڈوکو نے برینٹ فورڈ کے خلاف 3-0 کی جیت کو متاثر کیا۔ ہفتہ کے روز اتحاد اسٹیڈیم میں پیپ گارڈیولا کی طرف سے تقریباً 1 گھنٹے تک کھلے برینٹ فورڈ کو انعام دینے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ جنرل موٹرز نے کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل روب بونٹا کی سربراہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایک گروپ کے ساتھ رازداری سے متعلق سمجھوتا کیا ہے۔ 2024 میں نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ GM سمیت آٹو میکرز انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ساتھ اپنے صارفین کے ڈرائیونگ رویے کے بارے میں معلومات کا اشتراک کر رہے ہیں، اور یہ کہ کچھ صارفین کو تشویش ہے کہ ان کی انشورنس کی شرحیں بڑھ گئی ہیں۔ واشنگٹن تقریباً 3 گھنٹے تک ہال میں پاکستان زندہ باد کے بار بار نعروں کی گونج کے ساتھ جمعہ کی شام یہاں پاکستانی سفارت خانہ قومی یکجہتی کے ایک پور اظہار میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ تارکین وطن کے ارکان نے گزشتہ سال پاک بھارت جنگ کے بعد ووٹ کیا۔ اس اجتماع نے مار کے حق کی پہلی برسی منائی، جسے سفارت خانے نے پاکستان کے اتحاد، لچک اور غیر متزلزل قومی عزم کے لیے تاریخی اہمیت کا ثبوت کے طور پر بیان کیا، اور ایک ایسے ماحول میں سامنے آیا مسلسل جذباتی شدت کے ساتھ ملایا۔ واشنگٹن پاکستان نے امریکہ میں اپنی لابنگ اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اثرات کو نمایاں طور پر بڑھایا ہے۔ واشنگٹن میں قائم ایک ایڈوائزری فرم کے ساتھ $2 ملین کے نئے معاہدے پر دستخط کی ہیں، کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی مسابقتی پالیسی کے ماحول میں دفاعی تعاون، اہم معدنیات اور وسیع تر اقتصادی سفارتکاری پر گہری مصروفیت کا خواہاں ہے۔ US فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ فارا کے تحت جمع کرائی گئی فائلنگ کے مطابق ارون گریو اسٹریٹجی گروپ LLC نے 1 مئی کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک سرکاری غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر ایک $2 ملین مالیت کے 2 سالہ معاہدے کے تحت رجسٹرڈ کیا۔ اس کی خدمات کے لیے ہر ماہ 50,000 کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے ہفتے کے روز کہا کہ بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ، برآمدات، ترسیلات زر اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد میں مضبوط نمو کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کی معیشت جاری علاقائی کشیدگی کے باوجود بحالی کے آثار دکھا رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ہمراہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کے بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ وزیر خزانہ اپریل میں سال بے شعبے پر مینوفیکچرنگ اششے شعبے سال فیصد نمو ریکارڈ کی گئی، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مجموعی نمو 5% رہی۔ یونانی حکام نے ماہی گیروں کی طرف سے بحیرہ ایونین میں دریافت ہونے کے بعد دھماکہ خیز مواد لے جانے والے بحری ڈرون کو محفوظ کر دیا ہے۔ بغیر پائلٹ کا یہ بحری جہاز، جس کا شبہ ہے کہ یوکرائنی نژاد ہے، جمعرات کو یونان کے مغربی ساحل پر لیفکاڈا کے قریب ایک غار میں پایا گیا، جس کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ یونانی بم ڈسپوزل ماہرین نے اس کے ڈیٹونیٹرز اور بیٹری کو ہٹا دیا۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود لبنان بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو اب اپنے تیسرے ہفتے میں ہیں۔ ہفتے کے روز ایک بیان میں لبنانی وزارت صحت عامہ نے کہا کہ جنوبی ضلع سیادون کے قصبے السکسکیہ پر اسرائیلی حملے میں 1 بچے سمیت کم از کم 7 افراد ہلاک اور 3 بچوں سمیت 15 زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے طارق ابو عزوم الشاطی پناہ گزین کیمپ سے رپورٹ کرتے ہیں، جہاں جنگ بندی کے باوجود رات بھر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد خاندان ملبے میں سے تلاش کر رہے ہیں۔ رہائشیوں نے حملوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پناہ گاہ، سامان اور رہنے کی واحد جگہ کھو دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کی پیرنٹ کمپنی نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 400 ملین سے زیادہ کے نقصان کی اطلاع دی ہے کہ 400 ملین سے زیادہ کے نقصان قدر میں کمی ہے۔ 31 مارچ کو کمٹو کرن کی فائلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ TMTG نے سال کے پہلے 3 مہینوں کے لیے تقریباً 8,70,000 کی آمدنی کی اطلاع دی، جس میں خالص فروخت میں 6% اضافہ ہوا۔
لبنان اور شام کے رہنماؤں نے مشترکہ مفادات پر مرکوز دمشق میں بات چیت کا اختتام کیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک تقریباً 18 ماہ قبل شام کے دیرینہ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہفتے کے روز لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ شام کے صدر احمد الشارع کے ساتھ بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں سیکورٹی، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور اقتصادی معاملات شامل تھے۔ مار کے حق ملک کے سفر میں ایک تعریف کرنے والا نشان ہے۔ فوج نے ہفتے کے روز کہا جب پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ مختصر جنگ کی پہلی برسی منائی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں فوج نے کہا کہ مختصر تنازع نے پاکستان کے ناپے ہوئے اور پرعزم رد عمل کا مظاہرہ کیا اور مخالف سازشوں، جھوٹے جھنڈے والے بیانیے اور غلط معلومات پھیلانے والی مہمات کو بے نقاب کیا، جس سے بین الاقوامی سطح پر ان کی ساکھ کم ہوئی۔ جمعہ کی رات ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک فرنٹیئر ایئر لائنز کے طیارے نے رن وے پر موجود ایک شخص کو ہلاک کرنے کے بعد کا لمحہ ایئر ٹریفک کنٹرول آڈیو میں قید کیا گیا ہے۔ ہم نے ابھی کسی کو مارا ہے، پائلٹ نے فلائٹ 4345 کے ٹیک آف کو روکنے کے بعد کنٹرول ٹاور کو بتایا۔ ہمارے انجن میں آگ لگ گئی ہے۔ رائل نیوی ایک جنگی جہاز مشرق وسطی بھیج رہی ہے، جہاں وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی مشن میں شامل ہو سکتی ہے۔ ہیمز ڈریگن ایک قسم 45 ڈسٹرائر خطے میں اپنے ممکنہ کردار سے پہلے پری پوزیشن کرے گا، جسے وزارت دفاع نے سختی سے دفاعی اور خود مختار مشن کے طور پر بیان کیا ہے۔ تہران ایران جیسا کہ امریکہ ثالثوں کے ذریعے ایک معاہدے کے تبادلے کے لیے تہران کے تازہ ترین جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ ایرانی حکام اور ریاست سے منسلک میڈیا اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کو پہلے سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے ہفتے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ایران اب بھی واشنگٹن کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ بلومبرگ کے رپورٹر کے مطابق قطر نے مائع قدرتی گیس ایلن کی ایک بڑی کھیپ ایران کے زیر کنٹرول آبنائے ہرمز کے ذریعے بھیجی ہے، جو اب پاکستان کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ شپنگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ LNG ٹینکر خراطیت اس وقت پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ فروری کے آخر میں امریکی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہرمز کے راستے قطری LNG برآمد کرنے کی پہلی سنجیدہ کوشش ہے۔ حکومت نے عید الاضحیٰ سے قبل مسلم سرکاری ملازمین پنشنرز کے لیے تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن کی پیشگی ادائیگی کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خزانہ سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مئی 2026 کی مکمل تنخواہ، الاؤنسز اور پنشن 1 جون کے بجائے 20 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ پاکستان کو کسی جارحیت سے ڈرایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی جارحیت سے مغلوب ہو سکتا ہے، کیونکہ قوم مار کے حق کی پہلی برسی منا رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ پچھلے سال کا تصادم، جس کا آغاز 22 اپریل کے پہلگام حملے سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فوجی تصادم، جس کے نتیجے میں پاکستان کی شاندار فتح ہوئی 10 مئی کو جنگ بندی تک، اب ریاست اسے مار کے حق کی جنگ کہتی ہے۔ اسلام آباد۔ PTI نے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے 9 مئی کے واقعات کی شفاف، غیر جانبدارانہ اور قابل اعتماد تحقیقات کے لیے ایک آزاد عدالتی کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی نے 9 مئی 2023 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سیاہ کیل کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک قرار دیا ہے، جب سابق IP کے بانی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں نظر بند ہیں، جہاں ان کی فیملی ممبران اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں سے مسلسل انکار کیا جاتا ہے۔ میڈیا واچ ڈاگ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز RSF نے نائجر کی جانب سے فرانسیسی میڈیا کی نوشاتوں کی معطلی کی مذمت کی ہے، کیونکہ فوجی حکومت صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے۔ نائجر نے جمعہ کو معطلی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بار بار مواد کو پھیلانے سے امن عامہ، قومی اتحاد، سماجی ہم آہنگی اور جمہوریہ کے اداروں کے استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تیزی سے AE سے چلنے والی اور ڈیجیٹل دنیا میں انالاگ انسٹنٹ فلم اور ریٹرو طرز کے کیمرے مقبول رہتے ہیں، جو پرانی یادوں اور دلکش دونوں کے امتزاج سے ایندھن بنتے ہیں۔ فوری کیمرے خاص طور پر اپنی سادگی اور ایک ایسے تجربے کے لیے نمایاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی حد تک بدلا ہوا ہے۔ فوجی فلم کا 175 انسٹاکس Y400 انسٹنٹ فوٹوگرافی کے واقف تجربہ پر بناتا ہے اور اسے وسیع تر فارمیٹ کے ساتھ پھیلاتا ہے۔ کسی ایسے شخص کے طور پر جو سادہ
استعمال میں آسان فوری کیمروں کی تعریف کرتا ہے اور اکثر انسٹیکس اسکوائر کے ساتھ شوٹ کرتا ہے۔ میں ایک ایسے ماڈل کو آزمانے میں دلچسپی رکھتا تھا جو زمین کی تزئین کی فوٹوگرافی کے لیے بڑے پرنٹس اور سپوٹ پیش کرتا ہو۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن FPSC کے جنرل ریکروٹمنٹ ٹیسٹ فیزی 2026 میں شامل ہونے والے درجنوں امیدوار امتحانی مراکز کے باہر پھنسے ہوئے، جب کچھ مقامات پر عملہ مراکز سے لعلم تھا کہ ٹیسٹ ہونے والے ہیں۔ الجھن کا ایک اہم منظر اسلام آباد کے 6 سیکٹر میں علی عباس شہید ماڈل کالج کے باہر سامنے آیا، جہاں امیدوار اپنے مقررہ امتحان کے لیے پہنچنے کے بعد جمع ہوئے۔ صرف یہ بتایا گیا کہ اس دن وہاں کسی بھی ٹیسٹ کے انعقاد کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں تھی۔ پنجاب کے اسکولوں اور کالجوں میں موسم گرما کی تعطیلات معمول سے پہلے شروع ہو سکتی ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ہیٹ ویو کے خدشات کے درمیان تعلیمی کیلنڈر کا جائزہ لے رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے کہا کہ حکومت 22 مئی سے گرمیوں کی تعطیلات شروع کرنے اور 2 اگست کو تعلیمی ادارے کھولنے پر غور کر رہی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی جانب سے اسلام آباد کے بلیو ایریا میں واقع ایک معروف بیکری پر مبینہ طور پر چھاپے مارا گیا۔ اس آؤٹ لیٹ کو بھی عوام کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ زیر بحث بیکری تہذیب ہے، جو دارالحکومت کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے فوڈ برانڈز میں سے ایک ہے، اور اطلاع دی گئی چھاپے کی خبر تیزی سے سوشل میڈیا پر پھیل گئی، جہاں صارفین نے رسیدوں اور ٹیکس چارجز کی تصاویر بھی شیئر کرنا شروع کر دیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ جانے والے انسانی امدادی فلوٹیلا کے 2 کارکنوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، جنہیں اسرائیلی حکام نے اغوا کر لیا تھا۔ انسانی حقوق کے گروپ عدلیٰ کے ایک بیان کے مطابق، جو ان دونوں افراد کی نمائندگی کر رہا تھا، سیف ابو کیشیک، ایک ہسپانوی فلسطینی، اور برازیلی تھیاگو اویلا کو ہفتے کے روز رہا کر دیا جائے گا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں ہوائی اڈے کی باڑ کودنے اور فرنٹیئر ایئر لائنز کے طیارے سے ٹکرانے کے بعد حکام کے مطابق ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ ڈینور بین الاقوامی ہوائی اڈے نے کہا کہ یہ غیر معمولی واقعہ جمعہ کے آخر میں پیش آیا، جب نامعلوم شخص نے تارمیک تک رسائی حاصل کی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں میراتھن ایک سیاسی بیان ہے۔ فلسطینی آج علیحدگی کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، ایک ایسا ڈھانچہ جو انہیں ان کی زمین، ان کے خاندانوں اور یہاں تک کہ سمندر سے کوٹ دیتا ہے۔ الجزیرہ کی لیلا پنسجہ بیت لحم سے رپورٹ کرتی ہے۔ انویڈیا AI ماحولیاتی نظام میں ایک بڑا سرمایہ کار بنی ہوئی ہے، جس نے AI کمپنیوں میں ایکویٹی سرمایہ کاری کے لیے 40 بلین سے زیادہ کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ صرف 2026 کے ابتدائی مہینوں میں ہے۔ CNBC کے مطابق اس کل کا زیادہ تر حصہ ایک شخص سے آتا ہے، اوپنیا میں 30 بلین کی سرمایہ کاری۔ لیکن CNBC کی رپورٹ ہے کہ چپ میکر نے عوامی طور پر تجارت کی جانے والی کمپنیوں میں 7 ملٹی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں گلاس میکر کارننگ میں 2 بلین تک اور ڈیٹا سینٹر آپریٹر ایئن میں 1 بلین تک کی سرمایہ کاری کرنے کا معاہدہ ہے۔ پالو آلٹو سٹارٹ اپ زیفرا نے زائق آٹ بھی متعارف کرایا ہے۔ ماہرین کی زبان کے ماڈل کا ایک نیا استدلال پر مبنی مرکب، جس میں صرف 8 بلین پیرامیٹرز اور صرف 760 ملین فعال پیرامیٹرز ہیں۔ اپنے نسبتاً چھوٹے سائز کے باوجود زیفرا نے کہا کہ یہ ماڈل GPT-5 ہائی ڈیپ سیک وتین 2 کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ سونیٹ 4.5 کے مقابلے میں مسابقتی بینچ مارک کارکردگی پیش کرتا ہے۔ ہواوے نے بچوں کے لیے ڈیزائن کی گئی 2 نئی سمارٹ واچز متعارف کرائی ہیں۔ واچ کڈز X1 اور واچ کڈز X1 پرو ڈیوائسز کا اعلان عالمی سطح پر ہواوے کے اختراعی پروڈکٹ لانچ ایونٹ کے دوران واچ فٹ 5 سیریز، واچ الٹیمیٹ ڈیزائن سپرنگ ایڈیشن اور واچ GT رنر 2 ریسنگ لیجنڈ ایڈیشن کے ساتھ کیا گیا۔